اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کیا سرکولر آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے. یہ 8واں سرکولر تھا. سرکولر دینے کے بعد آپ کے استاد کہتے ہیں کہ امی ابا کو دکھانا اور دکھانے کے بعد دستخط لے کر آنا. آپ لوگوں نے گھر میں دکھایا تھا امی ابا کو گھر میں اس نے تو دکھایا ہوگا. اچھا ماشاء اللہ. اور دستخط لائے تھے سرکولر کی کالم میں چیک کریں آپ لوگوں نے استاد لوگوں نے دستخط لائے بچوں نے سب کی. جتنی جگہوں پہ جتنی جگہوں پہ دستخط کرنے کے لیے کہا جاتا ہے پیرنٹس سے دستخط لے کر کے آیا کرو. اور جائزہ چارٹ کے اوپر جب جائزہ ماہانہ جائزہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ لوگ دستخط لاتے ہو تو یہ کہنے گا کہ ہم سے اس میں سے سوال کرو ہم جواب دیں گے. سوال ماں باپ کریں گے جواب آپ لوگ دیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے دستخط لینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو نماز چارٹ عمل چارٹ وغیرہ کی دستخط بھی جو صحیح ہو اس کے مطابق ہی آپ کو کرنا رہے گا. ٹھیک ہے. یہ آج کے پروگرام کی ترتیب اس طرح سے ہو رہی ہے. ابھی قریب انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے آئے ہوئے مہمان خطاب کریں گے. آپ کو بچہ سے سنیں. ہم اس ادارے کے اندر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنا ہم سب کے اوپر کیا ہے فرض ہے. دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے ہم پر فرض ہے. اگر ہم دین کا علم حاصل کریں گے تو بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہم چل سکیں گے. اور ہم اپنے محلے پہ اپنے رشتے داروں میں دیکھیں کہ جس طرح سے ہم مکتب میں پڑھ رہے ہیں کیا ہمارے دوسرے رشتے دار دوست احباب اور دوسرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. کتنے بچے ہیں جو کسی مکتب میں مدرسے میں جا کر کے پڑھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں گے تو 10% بچے صرف جو ہے وہ مکتب میں پڑھنے جاتے ہیں. 90% بچے جو ہے کہیں پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے. وہ دین کے علم سے محروم ہے. وہ دین کا علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. اب جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو سیکھ کر عمل کر کے ہم تو جائیں گے جنت میں. لیکن جو بچے مکتب میں مدرسے میں نہیں پڑھ رہے قرآن نہیں سیکھ رہے حدیث نہیں سیکھ رہے سنتیں نہیں سیکھ رہے مسئلے مسائل نہیں سیکھ رہے وہ عمل نہیں کر پائیں گے. تو وہ اگر جنت میں نہ جائے تو ہم کو اچھا لگے گا. تو ہم سب کو داعی بننا ہے اور ایسے تمام بچوں کو اس بات کی دعوت دینا ہے کہ دیکھیے ہم دنیا سینٹر میں پڑھتے ہیں. آپ بھی آنے والے سال میں داخلہ لیں یہاں پڑھیں. اپنے رشتے دار جو گھر میں آتے ہیں مہمان وغیرہ ان کے سامنے بھی یہ بات رکھیں. اور اس بات کی ہم کو کوشش کرنا ہے کہ 100% 100% بچے جو ہے وہ دین کا علم حاصل کریں. کرتے ہیں انشاءاللہ سب لوگ بولو انشاءاللہ. دین کے علم حاصل کرنے میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ صرف قرآن مجید پڑھ لیا جائے. بس قرآن مجید پڑھ لینے کے اندر کامیابی ہے. مراٹھی میں قرآن غیر مسلم کو ہندو کو دیں گے پڑھ لے گا نا کامیاب ہو جائے گا جنت میں جائے گا. قرآن کے مطابق پرانی زندگی بنانا اس کے مطابق زندگی گزارنا اصل یہ ہے. قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے اوپر عمل کرنا. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو جاننا اس کو سیکھنا یہ بھی ہم پر ضروری ہے. الحمدللہ دینیات کے نصاب میں یہ ساری ترتیب رکھی گئی ہے کہ قرآن مجید اچھی طرح پڑھنا بھی آ جائے. نماز پڑھنے کے بقدر صورتیں بھی اچھی طرح یاد ہو جائیں اور آگے کے کورس میں جو صورتیں نماز کے لیے ہم نے یاد کی ہیں اس کا ترجمہ اور تشریح بھی ہم جان جائیں. اسی طرح روزمرہ کی سنتیں دعائیں آداب وغیرہ جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ سب سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے. اور بھی جگہوں پر جہاں مخاطب چلتے ہیں تو ہمیں یہ بات ان تک بھی پہنچانی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ دوسری اور چیزیں جو ضروری ہے وہ بھی ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. اصل چیز علم کا حاصل کرنا صرف برائے پڑھنا نہیں ہے بلکہ اصل تربیت ہے. تربیت کے سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی باتیں ہمارے علماء کرام رکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے علموں کو بھی ہم کو حاصل کرنا ہے. دنیا کے علم بھی اسکول کالج وغیرہ جو ہے اس پہ بھی ہم کو پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. آگے تک ہم کو سوچنا ہے. ابھی ہماری عمر
25 साल तक, 26-28 साल तक के पढ़ने की उम्र है। इतनी उम्र होने तक हमको पढ़ाई पर ध्यान देना है, फजूल कामों फजूल बातों में नहीं लगना है। अगर हम इस तरह से करेंगे इंशाअल्लाह तो हम तमाम मुसलमान कौम जो है वो तरक्की करेंगी। आज मुसलमान बहुत पीछे है, दूसरी कौमों के मुकाबले में हम लोग बहुत जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ अपनी जात तक नहीं बल्कि तमाम उम्मत और तमाम मुसलमानों की लाइन से सोचना है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आप हज़रात के सामने हमारे आए हुए मेहमान का मुख्तसर सा तारुफ पेश करता हूँ। हमारे सामने, आपके सामने जो बैठे हुए शख्सियात हैं, बहुत अजीम शख्सियात हैं और बड़े बड़े इदारों के जिम्मेदार हैं। और माशाअल्लाह मालेगांव के अंदर 1700-1800 बच्चे कारी रियाज साहब के पास पढ़ते हैं, मौलाना अमीन जब्बार साहब के पास, और उनके मकातिब में भी कई हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। कई जगह पर उनके मकातिब चलते हैं, शाखें चलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बड़े तजुर्बेकार उलमाए किराम आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए। इनके इदारों में हमारा जाना हुआ और वहाँ हमने कुछ चीज़ें देखी जो हमें अच्छी लगी, पसंद आई, जो हमारे मकतब में चीज़ें नहीं थी। आप लोग छुट्टी के बाद इतनी जोर से भागते हैं, चप्पल लेके निकल जाते हैं, बाहर रुकते हैं, मस्ती करते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है क्या? ये देखिए कारी साहब के मकतब का चंद फोटो मुझे हासिल हुए थे, तो थोड़े से फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या चीज़ें नजर आ रही है आपको? हमारे यहाँ चप्पल ऐसी रखी रहती है। आप लोग भी बच्चे हैं, इनके यहाँ भी बच्चे हैं ना। ये साइकिलें देखे कैसी खड़ी है। आप लोग साइकिल लेके आते कितनी कैसी किस अंदाज से खड़े करते हो। ये सब चीजें डिसिप्लिन कहलाती है, निजाम कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ये हमारा दीन हमको सिखाता है, ये सब सीखना है। तो इसलिए ये नियत करके बैठो। ये थोड़े से फोटो इनके मुझे मिले थे तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आप नियत करके बैठे कि जो चीजें भी इंशाअल्लाह हम लोग अभी सुनेंगे उसको अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह लाएंगे, अपनाएंगे। क्लासों के एतबार से और आने जाने के एतबार से, घरेलू माहौल के एतबार से, ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह हमको सीखनी है। और इस अंदाज से, इस डिसिप्लिन के साथ इंशाअल्लाह हमें भी अपने यहाँ के इस इदारे का, इस मकतब का, इस मदरसे का निज़ाम इंशाअल्लाह बनाना है। करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग। अब कारी रेहान फिरदौसी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो बच्चों से खिताब